بولڈ نیوز میں خوش آمدید ناظرین، آج ہم ایک اور اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس نے پاکستان کی جمہوریت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری کے عام انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ آج ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ احتجاج ٹریبیونل، سپریم کورٹ، عدالتیں اور الائنس کے جلسوں کے ساتھ آج ہم پاکستان تحریک انصاف کے بہاف سے آپ کے سامنے ایک وائٹ پیپر ایشو کرنے جا رہے ہیں، اور یہ 300 پیجز تقریباً پہ مبنی وائٹ پیپر ہے جو ہم جنرل الیکشن 2024 پہ ایشو کر رہے ہیں۔ یہ ان حقائق پر مبنی ہے جو حقائق دا گارڈین، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، دا ٹائمز اور پاکستان کی انٹائر میڈیا نے ایڈمٹ کیا ہے۔ یہ وہ دو آپ کو ایک سمری بھی دیں گے اور یہ کمپلیٹ رپورٹ کی فائل بھی آپ کو دیں گے۔ یہ ہمارا آج کے جو الیکشن ہے اس پہ وائٹ پیپر ہم آپ کے ساتھ اب شیئر کر رہے ہیں، اور یہ آپ کے عوام کے نوٹس میں ہم لانا چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے الیکشن کو رگ کیا گیا اوور نائٹ۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف اس وائٹ پیپر کے ذریعے سے مطالبہ کرتی ہے۔ وائٹ پیپر کے مطابق پی ٹی آئی نے 8 فروری کے انتخابات میں 180 نشستیں حاصل کیں، لیکن ان کی نشستیں فارم 47 کے ذریعے دوسری جماعتوں کو دے دی گئی۔ یہ ایک سنگین الزام ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی یہ بھی الزام لگا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کرانے میں ناکام رہا، اور یہ کہ پارٹی اپنے مشہور بلا انتخابی نشان کے بغیر الیکشن لڑنے پر مجبور ہوئی۔ پی ٹی آئی کے الزامات سنگین ہیں، جس کا مطلب ہے کہ موجودہ حکومت ناجائز ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن یا کسی اور ذمہ دار ادارے کی جانب سے ایکشن نہ ہونا ہے۔ پی ٹی آئی کی پٹیشن ابھی تک سماعت کے لیے مقرر نہیں کی گئی۔ مل چکی تھی، اگلے دن ان سیٹوں کو فارم 47 کے ذریعے تبدیل کیا گیا، اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، اور اس کی سب پروف اور ثبوت ہمارے پاس اس ڈاکیومنٹ میں ٹیکنیکل انالیسس کر کے ہمارے پاس ایک ڈاکیومنٹ ہے، تقریباً یہ 300 پیجز کا ڈاکیومنٹ جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ ایکسرپٹ یا سمری جو ہے وہ تقریباً آپ کی 30 پیجز کی آپ کی سہولت کے لیے وہ بھی موجود ہے یہاں پہ۔ اس سے پروف کیا ہوتا ہے؟ اس سے پروف یہ ہوتا ہے یا یہ ثابت یہ ہوتا ہے خواتین و حضرات کہ یہ ایک بھونڈا طریقہ کار اختیار کیا گیا۔ جب ان کو معلوم ہوا، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی، ان کو پتہ تھا کہ تحریک انصاف سویپ کر رہی ہے، تو انہوں نے فارم 47 پہ پھر ریلائی کیا، اور 1000 ووٹ تقریباً پاکستان تحریک انصاف کے 1000 ووٹ کو انہوں نے تبدیل کر دیا، اور ہمارے مخالفین کے 100 ووٹ کو انہوں نے 1100 کر دیا۔ اور الیکشن کمیشن دھاندلی کے الزامات سے نمٹنے کے لیے کارروائی کرنے سے بھی گریزا ہے۔ وائٹ پیپر میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کو آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے اربوں روپے کی منظوری دی گئی تھی، لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہا۔ پی ٹی آئی چیف الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کر رہی ہے، اور اس مطالبے پر بحث کرنا مشکل ہے۔ ناظرین، پی ٹی آئی کا وائٹ پیپر بین الاقوامی اداروں، غیر ملکی میڈیا اور اخبارات کی رپورٹ پر مبنی ہے۔ یہ صرف ایک ملکی مسئلہ نہیں بلکہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرے۔ پی ٹی آئی کے وائٹ پیپر اور عدالتی کمیشن کے مطالبے نے پاکستان میں ایک سیاسی بحران کو جنم دیا ہے، جس میں اپوزیشن جماعتوں اور حکومت کی جانب سے الزامات کی بچھاڑ کی جا رہی ہے۔ تاہم اس سیاسی رسا کشی میں جمہوریت کا گہرا بحران پیدا ہو چکا ہے۔ انتخابی نظام کو مبہم اور ہیرا پھیری کا شکار ہونے کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے الزامات نے نظام کی
سالمیت پر مزید سوالات اٹھائے ہیں۔ ان خدشات کو دور کرنے کے لیے حکومت اور الیکشن کمیشن کو فوری کارروائی کرنے کی ضرورت ہے اور اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ انتخابی نظام شفاف، جواب دہ اور ہیرا پھیری سے پاک ہے۔ ناظرین، عالمی برادری بھی صورتحال کو قریب سے دیکھ رہی ہے اور حکومت اور الیکشن کمیشن کو شفافیت اور احتساب کے لیے اپنی وابستگی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ عالمی برادری بھی صورتحال کو قریب سے دیکھ رہی ہے اور حکومت اور الیکشن کمیشن کو شفافیت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت پر زور دے رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے دھاندلی کے الزامات نے موجودہ حکومت کی قانونی حیثیت کے بارے میں خدشات کو جنم دیا ہے اور عالمی برادری ان خدشات کو دور کرنے کے لیے حکومت اور الیکشن کمیشن پر زور دے رہی ہے کہ انتخابی نظام قابل اعتماد اور عوام کی امنگوں کا احترام کرے۔ ناظرین، پاکستان میں سیاسی جماعتیں خدمت کرنے سے زیادہ اقتدار کی ہوس میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ پی ٹی آئی کے دھاندلی کے الزامات نے سیاسی جماعتوں کے اندر موجود گہری تقسیم کو بے نقاب کر دیا ہے اور کچھ جماعتوں کی جانب سے اقتدار حاصل کرنے کے لیے جو بھی اچھا برا کرنا پڑے کرنے کو تیار ہو جاتی ہیں۔ اقتدار کی اس ہوس نے سیاسی جماعتوں کو بانٹ کر رکھ دیا ہے اور پاکستان میں جمہوریت کے بحران کو جنم دیا ہے۔ سیاسی جماعتوں کو اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھ کر انتخابی نظام اور پاکستان کی جمہوریت کی سالمیت کو یقینی بنانے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یقینی بنانا ہوگا کہ عوام بھی نظام میں حصے دار ہوں، نہ کہ دولت مند اور عمرہ ہی عوامی نمائندگی کے نام پر ذاتی مفادات کی جنگ لڑتے رہیں۔ جب تک عام آدمی کو صحیح معنوں میں حکومت میں شراکت دار نہیں بنایا جاتا، جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔ کہ ہمیشہ ہم آپ کے ساتھ الیکشن کے فیئرنس پہ بات کرتے ہیں اور آپ کے نوٹس میں پہلے بھی لے کے آ چکے ہیں، لیکن آج مجھے ایک بات پہ زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی عمر ایوب خان صاحب بھی ساتھ ہیں اور فرسٹ ٹائم لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا سینٹ شبلی فراز صاحب ہیں اور یہ ہماری پہلی پریس کانفرنس اس سینٹرل آفس میں ہے۔ ہمیں اس سے زیادہ خوشی ہوگی جب خان صاحب آزاد ہوں گے اور ہم سب آپ کے سامنے ایسے آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج آپ کے سامنے 1 پوائنٹ ایجنڈا الیکشن کے فیئرنس پہ ہم رکھ رہے ہیں۔ آپ کو پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ جب جنوری میں حکومتیں ختم ہو گئی، ہم نے 3 پٹیشنیں سپریم کورٹ میں فائل کر دی، 7 پٹیشنیں ہائی کورٹ میں فائل کر دی، فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہولڈ کرانے کے لیے بڑی کوشش کی، لیکن وہ الیکشن نہیں ہو سکا۔ آخرکار سپریم کورٹ کے انٹرونشن سے پریزیڈنٹ آف پاکستان اور الیکشن کمیشن کے معاہدے میں 8 فروری کو الیکشن کا دن طے ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہو یا الیکشن ہو، اسی دوران ہمیں کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا گیا۔ الیکشن کے دوران پروپوزر سیکنڈروں کو روکا گیا، نامینیشن فارم فائل کرنے سے روکا گیا، فائل ہوئے تو ٹیکنیکل بنیادوں پہ ڈاکومنٹس ریجیکٹ ہوئے، لیکن پھر بھی ہم نے زیادہ سے زیادہ کینڈیڈیٹس فیلڈ کر لیے۔ اسی دوران آپ لوگوں نے دیکھا کہ کنسپیرسی کے نتیجے میں ہمارے انٹرا پارٹیز الیکشن کو ایکسپٹ نہ کرتے ہوئے بھی ہم سے بلے کا نشان لیا گیا اور مختلف نشانات، بینگن الاٹ کیا گیا، چمٹے الاٹ کروائے گئے، لیکن الحمدللہ لوگوں نے نشان پہچانے اور ووٹ میں پارٹیسپیٹ کیا۔ ہم بوائیکاٹ کی طرف نہیں گئے، ہم نے پرامن طریقے سے اپنا سٹرگل جاری رکھا اور الحمدللہ 8 فروری کے الیکشن میں پوری طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا۔ 8 فروری کو بھی نہ انٹرنیٹ، نہ سیل فون، اور یہ آپ کو ایک فگر دوں کہ 266 کنسٹیچوئنسی میں سے 135 کنسٹیچوئنسی میں ایون انڈیپینڈنٹ آبزرور نہیں جا سکے۔ اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے جب الیکشن ہوئے تو ایک ٹیک اوور کرنے کے لیے
فارم 45 کے مطابق نتیجہ اخذ نہیں کیا گیا. فارم 47 کو بنایا گیا, اس میں ہمارے وکٹری کو ڈیفیٹ میں بدلا گیا. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.